لا توشوہا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو لا توشوہا تم ختم ہو جاؤ گے، پر رب کی نعمتوں کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں، اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، نعمتیں دینے والا میں ہوں، صرف تم میرا شکر کرتے رہو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ لئن شکرتم، صرف شکر کرو، لازیدنکم، یقیناً میں نعمت تمہارے لیے بڑھا دوں گا۔ پہلے فرمایا اتنی ہے کہ گن ہی نہیں سکتے، یہ بھی بہت بڑا کرم تھا، ساتھ ہی فرما دیا گنی بھی نہیں جا سکتی، شکر کرتے رہو اور بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اب ہم غور کریں کتنی نعمتیں کس انداز میں اللہ نے دی ہیں۔ اس جہان کی اور عالم برزخ کی، عالم محشر کی سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ حضور سے بڑھ کے بڑی نعمت نہیں ہے۔ جو ہمیں نعمتیں بظاہر ملنے والی ہیں یہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، ان نعمتوں کا وجود ختم ہو جائے گی۔ جو نعمت ساری نعمتوں کی سردار ہے وہاں فنا کا تصور نہیں ہے، وہ ابدی نعمت ہے، اور اسی نعمت عظمیٰ کے صدقے اللہ نے پھر جنت کا مالک بنانا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ رب نے جنت کے ہر دروازے پہ یار کا نام لکھوایا۔ یہ صاف ظاہر بات ہے شاہ صاحب قبلہ پروفیسر کہ جس مالک جو ہوتا ہے مکان کا، تختی بھی اسی کے نام کی لگتی ہے۔ مکان بدل جائے، مالک بدل جائے، تختیاں سلیٹیں بدل جاتی ہیں، باہر سے پتہ چلتا ہے جس کی تختی لگی ہے مالک بھی وہی ہے۔ اللہ کریم نے اس معبود برحق نے جنت کے ہر دروازے پہ یار کا نام لکھوا کے بتا دیا بنانے والا تو میں ہوں، مالک محبوب ہے۔ صرف جنت کے دروازے پہ نہیں، جنت کے اندر جتنے محلات ہیں ہر محل پہ تیرے اور میرے محبوب کا نام لکھا ہے، ہر درخت پہ تیرے اور میرے محبوب کا نام لکھا ہے، درخت کی ہر شاخ پہ تیرے اور میرے محبوب کا نام لکھا ہے، درخت کے ہر پتے پہ تیرے اور میرے محبوب کا نام لکھا ہے۔ بلکہ ہاں کہنے دیں جتنی حوریں رہتی ہیں، جتنے ملائکہ رہتے ہیں، جتنے غلمان رہتے ہیں، جنت کی ہر چیز پہ سارے نبیوں کے سردار کا پیارا نام لکھا ہے۔ یہ رب ہے لکھوانے والا، اور بابا آدم ہے بتانے والا، اس امت کو سمجھانے والا۔ سمجھایا اس لیے کہ سارے نبیوں کے سردار کے غلام بن جاؤ، اس نعمت عظمیٰ کے خادم بن جاؤ، یہ نعمت عظمیٰ والا نبی تمہیں جنت کا مالک بنا دے گا۔ حضور نے جنت دی ہے کہ کون؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں پہلی خیرات ہی زارا کے بابے کے بارگاہ سے جو ملتی ہے وہ آنے والے کو جنت کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور رب نے بھی وہ کلم وعد اللہ الحسنہ، جو یار کی غلامی میں آگے جتنے صحابہ، رب نے سب سے حسنہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہے۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک یہودی گھوڑے پہ سوار تھا، میدان جنگ ہے، اور وہ کھجوریں کھا رہا تھا اپنے انداز میں شغل میں۔ کھجوریں کھاتے کھاتے اس کی سرواری سرکار تک پہنچ گئی۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو کلمہ پڑھ لیتا۔ حضور میں کلمہ پڑھا تو کہ لفظی، فرمایا تو کلمہ پڑھ میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کلمہ پڑھ میں تجھے جنت کی۔ اس کے نصیب جا کے اترا سواری سے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو۔ اور اسی ہی جنگ کے اندر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، جام شہادت نوش کر لیا۔ کوئی اور کام نہیں، وہ وقت ہی نہیں ملا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بندے پہ پڑی نا
تو کریم آقا مسکرائے فرمایا عاملہ قلیلاً و اجرا کثیرا، صحابہ دیکھو عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے پر اجر بہت زیادہ لے گیا۔ لفظ کثیر پہ ذرا غور کرے، اجر کثیر بہت زیادہ لے گیا، میری ہاں کے ساتھ ہاں ملائی، بس جنت کے مالک بن گیا۔ پتہ چلا ثواب اور جو اجر ہے نا، یہ بھی کریم رب تب بڑھاتا ہے جب اس عمل کرنے والے کا رشتہ زہرا کے بابے سے مضبوط جڑتا ہے، اور جتنا یہ رشتہ جڑتا جائے، محبت میں ترقی ہوتی جائے، اخلاص میں ترقی ہوتی جائے، جتنا اخلاص اور محبت بڑھتا چلا جائے گا، کریم اللہ کے دربار سے اجر اور ثواب بھی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، قیامت والے دن سب سے زیادہ اجر اور ثواب اللہ نے محبوب کی امت کو دینا ہے، کسی اور امت کو نہیں جناب، کسی اور امت کو اللہ نے زیادہ اجر ثواب۔ باب حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ سے وہ ترازو تو میں نے بھی کہا جیسے تو وزن کرے گا بندیاں دے نیکیاں بدیاں دے۔ پیغمبر ہے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، تو پیغمبر نے جب عرض کی تو رب نے فرمایا ذرا آنکھیں بند کرے نا، آنکھیں بند کی، فرمایا کھولے۔ جب انہوں نے کھولی تو مشاہدہ کیا مشرق سے مغرب تک اس ترازو کا ایک پلڑا تھا۔ ہر دکاندار اپنا ترازو اپنی دکان کے مطابق رکھتا ہے، جس نے سریہ وزن کرنا ہوتا ہے ادھر اور چیز ہوتی ہے، اور جس نے سونا وزن کرنا ہوتا ہے وہاں ترازو۔ یہ اللہ ہے اور پیغمبر کے عرض کرنے پہ مشاہدہ کروا رہا ہے، دیکھ ذرا۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا بڑے رہا، اللہ سے ایڈا بڑا ترازو، اتنی کسی نے نیکیاں بھی ہونی ہے نے۔ رب نے فرمایا میرا پاک پیغمبر داؤد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے ایک کھجور دینے پہ، میرے محبوب کا امتی ایک کھجور، ادھا پا کلو دی گالے نہیں، ایک کھجور جب دے گا میرے رستے میں دے گا، فرمایا یار کی غلامی کا صدقہ ثواب اتنا دوں گا یہ پلڑا بھر جائے گا، ثواب پھر بھی باقی ہوگا۔ یعنی ایک باری وزن کرنا ثواب پورا ہونا ہی کو نہیں۔ پھر دیکھیں وہ کریم رب کتنا اجر دے گا محبوب کی امت کو، کتنا رب نوازے گا پیارے محبوب کی امت کو۔ یہ عطائیں ان کے لیے ہوں گی جو اس دنیا میں جیتے جی اللہ کے محبوب اور نعمت عظمیٰ سے اپنا جو تعلق ہے وہ مضبوط کر لیں۔ یہ تعلق جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اللہ کے دربار سے اجر اور ثواب بھی۔ اس بات کو مزید اس انداز میں سمجھے، آقا کا فرمان ہے، اس صحیح حدیث سے یہ باتیں ثابت ہیں، اگر بندہ حالت اقتداء کے اندر باجماعت نماز پڑھنے میں امام کے دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ثواب بنسبت بائیں والے کے زیادہ ملتا ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے اس بات کو۔ لیکن جس محبوب نے یہ بات ارشاد فرمائی اس سونے کی مسجد نبوی میں چلے جائیں تو وہاں معاملہ الٹ ہے، اتھے بندہ کھبے پاسے کھلوسی دے ثواب زیادہ ڈی سے ہندی نے شاہ صاحب، اتھے بندہ کھبے پاسے کھلوسی دے ثواب۔ کائنات کی جو ساری مساجد ہیں سارے اللہ کے گھر ہیں، بیت اللہ کے نام سے موسوم ہیں، رب کے گھر ہے، ساری کائنات کی ساری مساجد کا حکم یہ ہے دائیں طرف کھڑے ہو، اجر زیادہ، ثواب زیادہ، انعام زیادہ، اکرام زیادہ۔ پر جس محبوب نے یہ مسئلہ سمجھایا اس سونے کی مسجد نبوی کی ہو حاضری تو وہاں معاملہ الٹ ہے، وہاں بائیں طرف کھڑے ہوں گے تو ثواب زیادہ، دائیں طرف کھڑے ہوں گے تو ثواب کم۔ وجہ کیا ہے؟ شیخ محقق فرماتے ہیں بات دائیں بائیں کی نہیں ہے، بات ہے قرب مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتھے بندہ کھبے پاسے کھلوسی دے سونے دے نیڑے ہوئے سے، سجے پاسے کھلونا تے سونے دے۔ آج بھی مدینہ شریف اس نکر میں بنتا ہے، جو ادب سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں ان کا پھر چہرہ بھی اسی طرف ہوتا ہے،
ادھر جب بندہ بائیں طرف کھڑا ہوگا امام الانبیاء کے مقدس روضہ اطہر اور سرکار کی تربت اطہر کے قریب ہو جائے گا، پتہ چلا بات دائیں بائیں کی نہیں ہے، بات ہے قرب مصطفیٰ کی۔ جتنا قرب بڑھتا چلا جائے گا اللہ کے دربار سے ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کو مزید اس سے بھی آسان انداز میں یوں سمجھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم شاہ فرمایا میرے صحابہ مٹھی بھر جاؤ خرچ کریں اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، میرے صحابہ کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس دور کے مولوی تو حضور کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں نا جی، اللہ معافی عطا فرما۔ آقا نے شاہ فرمایا صحابہ سونا چاندی نہیں، مٹھی بھر جاؤ دے چھڑیں اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، جتنا میرے صحابہ کو ثواب ملے گا سونا خرچ کرنے والوں کو ثواب کیا وجہ ہے؟ مال خرچ یہ کر رہے ہیں، یہ سونا ہے، اور ادھر جو ہے، جو کی کیا ویلیو ہے؟ پتہ چلا ہم بعد والے احد پہاڑ کے برابر خرچ تاہے کر بھی لیں، ہمیں والعصر کا زمانہ تو نصیب نہیں ہوا نا، ہم امام الانبیاء کے زمانہ تو ہمیں نصیب نہیں ہوا، ان کو ثواب اس لیے مل رہا ہے وہ حضور کے بہت زیادہ قریب ہیں، وہ بدوحا کے چہرے کو دیکھ کے، امام الانبیاء کے رخ زیبا کو تک کے وہ خیرات کر رہے ہیں، جو جنہوں نے امام الانبیاء کو دیکھ کے جو خرچ کیا، جب ان تک بندہ ثواب میں نہیں پہنچ سکتا، حضور تک ثواب میں بندہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے پتہ چلا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو قرب ہے، آقا کی جو محبت ہے، یہ جس بھی دور میں جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، کریم اللہ کے دربار سے اجر اور ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تو ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا، شکلیں بنانے والا وہ خود ہے، یصورکم فی الارحام، تمہاری ماؤں کے رحموں میں، یصورکم تمہاری تصویریں بناتا ہے، وہ مصور حقیقی ہے، نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کی طرف۔ ربا کے ویداں فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، میں رب جب بھی دیکھتا ہوں تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہوں، وَنِيَّاتِكُمْ تمہاری نیتوں کی طرف دیکھتا ہوں، وَأَعْمَالِكُمْ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہوں، تمہاری نیت اور اس نیت میں اخلاص جتنا ہوگا میں اللہ کے دربار سے اجر بھی اتنا ملے گا۔ کہتے فلاں بندے میں خلوص بڑا ہے، یہ خلوص، اخلاص اور خالص، ابھی شیخ خالص لبے ایک نمبر، یہ تینوں چیزیں ملتی جلتی ہیں معنی کے اعتبار سے۔ اے صاحب ایمان، جب تیرے قلب میں امام الانبیاء کی ذات کے بارے میں اخلاص پیدا ہوگا اور امر میں خلوص پیدا ہوگا اور محبت مصطفیٰ شامل ہوگی، پھر تو نیکی چھوٹی بھی کرے گا، میرا کریم رب تجھے اجر اور ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ حضور سے بڑھ کے بڑی نعمت اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، مدینہ طیبہ کے بازار میں چلے، صحابہ دیکھتے رہ گئے، پتہ نہیں حضور گیا کدھر جناب، ڈھونڈا حضور کو، سرکار کو نہ ملے، بڑے پریشانی بن گئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے بتایا کہ سرکار فلاں قبیلہ کے ایک باغ کے اندر تشریف فرما ہے۔ دروازے پہ پہنچے تو دروازہ بند، باغ کے اندر جہاں سے پانی سیراب کرنے کے لیے مٹی کو اجا رہا تھا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس چھوٹے سے سوراخ سے باغ کے اندر داخل ہو گیا، میں نے دیکھا تو کہ سرکار کنویں کی مڈیر پہ بیٹھے ہیں، پاؤں مبارک لٹکا کے۔ کون ہے؟ ابو ہریرہ، آ جا۔ فرماتے ہیں میں پہنچ گیا تو سرکار نے مجھے اپنے نالین مبارک دی، جوتے مقدس پاپوش مبارک عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ یہ جوتے لے لے اور چلا جا مدینہ طیبہ کے بازار کے اندر، جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے اور کہے یہ سارے نبیوں کے سردار کے جوتے ہیں، ابو ہریرہ اسے جنت کی بشارت دے دے۔ کیا مل رہا ہے حضور کی بارگاہ سے؟
جو سب سے بڑی نعمت، اور اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا رب سے جب بھی سوال کرو جنت کا نا تو سب سے بڑی جو جنت ہے نا جنت الفردوس، سب سے بڑی جنت کا سوال کیا کرو۔ اور یہ اپنے وما ينطق عن الهوى کی مقدس زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ جانا مدینہ طیبہ کے بازار میں اور یہ میرے نالین لے جا دگا ان کو سینوں سے، اور جو ان کو دیکھ کے کہے یہ سارے نبیوں کے سردار کے پاپوش مبارک ہے اور زبان سے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے، ابو ہریرہ اسے جنت کی بشارت دے دے۔ اس مقام پہ امام نووی علیہ الرحمہ نے شارح صحیح مسلم ایک سوال اٹھایا ہے کہ کریم آقا نے دستار کیوں نہیں عطا فرمائی؟ اب ایسے کرنی کو بھی جبہ بھیجا تھا، حضور نے ان کو جبہ کیوں نہیں عطا فرمایا؟ اپنا مسواک مبارک ہی دے دیتے، اپنی انگوٹھی مبارک دے دیتے، کوئی اور نشانی دے دیتے، سرکار نے نالین مقدس کیوں دیا؟ حضور اشارہ فرمانا چاہتے تھے اور امت کو سمجھانا چاہتے تھے، امتیو اگر رب سے جنت کے طلبگار بننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے مقدس جوڑوں کے ساتھ نسبت کر لو، جب نالین مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ گے اور ذات مصطفیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق اور ناطہ مضبوط ہو جائے گا۔ میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں میرا کریم رب تمہیں جنت کا مالک بنا دے۔ اللہ یا رسول حضور سے اگر تمہارا تعلق نہیں ہے تو جنت سے بھی تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ اس جنت کے طلبگار اگر بن کے رہنا ہے تو پھر ذات مصطفیٰ سے تعلق اور ناطہ قائم کرنا پڑے گا۔